اس تمام تر کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس میں کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کا خالق و مالک و رب العالمین نہ ہو۔ شمس و قمر، شجر و حجر، نباتات و جمادات سب اس کی تخلیقی کارناموں میں شمار ہوتے ہیں، اور جیسے اس نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا فرمایا، ویسے ہی وہ سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا بھی ہے، کہ جن سے ہم اپنے ماہ و سال کو ناپتے اور ان کے ذریعے اپنے ایام کا حساب رکھتے ہیں۔ سورج بھی اسی کی تخلیق ہے، اور چاند کو پیدا کرنے والا بھی وہی رب ہے، اور یہ دونوں کے دونوں چاند و سورج مسلمانوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے کسی کی بھی اہمیت کا انکار نہیں، اور ان میں سے کسی کی بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے پیدا نہ کی گئی ہو، بلکہ رب کا تو فرمان ہے کہ اس نے تمام تر چیزیں اپنی مخلوق کے لیے بنائی ہیں۔ اور محترم سامعین، ہمارے معاشرے میں قمری سال کے آغاز کو مسلمانوں کے سال کا آغاز کہا اور سمجھا جاتا ہے، اور شمسی سال کے آغاز کو یعنی عیسوی کے آغاز کو ہمارے ہاں عیسائیوں کے سال کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصور یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک غلط تصور ہے، چاہے عیسوی سال ہو یا قمری سال ہو، دونوں کے دونوں سال جس طرح عیسائیوں کے ہیں، جس طرح یہودیت کے ہیں، بالکل اسی طرح قمری و شمسی یہ دونوں سال مسلمانوں کے لیے بھی اہم ہیں۔ شمسی سال کے حساب سے ہم اپنے ایام، مہینے اور سالوں کا حساب لگاتے ہیں، اور قمری سال ہماری عبادتوں میں ہمارے کام آتا ہے، اور ایسا نہیں کہ شمسی سال عبادتوں میں کام نہ آتا، بلکہ آپ دیکھیں تو شمسی سال یعنی سورج کے ذریعے ہم ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھا کرتے ہیں، کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہماری سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اسی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ہم اپنے روزوں کے افطار کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ قمر یعنی چاند، اس کے ذریعے ہم اپنے مہینوں کا حساب رکھتے ہیں۔ اسلامی مہینے جو 12 ہیں ان کا حساب ہم چاند کے ذریعے رکھا کرتے ہیں۔ چاند کو دیکھ کر ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، چاند کو دیکھ کر ماہ رمضان کا اختتام ہوتا ہے، لیکن آغاز و اختتام کے درمیان کی عبادتیں یعنی روزہ رکھنا، یہ ہمارا اسی سورج کو دیکھ کر ہوتا ہے، اسی کے حساب سے ہوتا ہے، اس کے طلوع ہونے کے وقت کے حساب سے ہماری سحریاں ہوتی ہیں، اس کے غروب ہونے کے وقت کے حساب سے ہماری افطاریاں ہوتی ہیں۔ تو چاہے سورج کے حساب سے شروع ہونے والا سال ہو یا چاند کے حساب سے شروع ہونے والا سال ہو، یہ دونوں سال مسلمانوں کے ہی ہیں۔ مسلمان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ سورج سے شروع ہونے والا، سورج کے حساب سے شروع ہونے والا سال وہ عیسائیوں کا ہے، ہمارا نہیں۔ اگر ہمارا نہیں تو پھر ہمارا روزے کا پورا نظام، پورا سسٹم وہ سارا مفلوج ہو جائے گا۔ اس لیے لامحالہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح چاند ہمارے لیے اہم ہے، اسی طرح سورج بھی ہمارے